بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو موجود ہو، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پھر وہ قائم کریں وہ نماز، یعنی پھر نماز میں کھڑا کرے ان کو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو چاہیے کہ کھڑی رہے ایک جماعت ان میں سے، معاکا تیرے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ لے لے اپنا اسلحہ، اپنا ہتھیار ساتھ رکھے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پھر جب سجدہ کر لیں، یہ جماعت سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو یہ ہٹ جائیں تیرے پاس سے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور آ جائے دوسری جماعت، لَمْ يُصَلُّوا جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پھر وہ نماز پڑھ لے تیرے ساتھ، فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور چاہیے کہ اپنے ساتھ رکھے، لے لے اپنا بچاؤ کا سامان، حِذْرَهُمْ بچاؤ کا سامان یعنی زرہ وغیرہ، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ، اپنا ہتھیار، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور چاہتے ہیں کافر لوگ، لَوْ تَغْفُلُونَ کہ وہ اگر تغفلون تم بے خبر ہو، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، اپنے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اسلحتکم وَأَمْتِعَتِكُمْ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ حملہ کر دیں تم پر یک بارگی حملہ کرنا، ایک ہی دفعہ حملہ کرنا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے گناہ تم پر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى یہ کہ اگر ہو کوئی تکلیف، مِن مَطَرٍ بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ یا یہ کہ تم مریض ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ اور یہ کہ تم اتار رکھو اپنے ہتھیار، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور لے لو اپنا بچاؤ کا سامان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد للکافرین تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذابا مہینہ دردناک عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم پورا کر چکو نماز کو، پڑھ چکو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، قیاما وقعودا کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم اور لیٹے بھی، لیٹ کر بھی یعنی اپنی کروٹوں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ بے شک یہ نماز ہے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنین پر، کتابا موقوتا اپنے مقررہ وقت میں فرض، کتاباً فرض ہے، موقوتا مقررہ وقت میں، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ اور نہ ہمت ہارو ان کا پیچھا کرنے میں، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور نہ ہمت ہارو اس قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون اگر ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون اگر تم بے آرام ہوئے ہو، اگر تم بے آرام ہوئے تو بے شک وہ بھی بے آرام ہوئے ہیں جیسا کہ تم بے آرام ہوئے، یعنی اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو اس قوم کو بھی زخم لگے ہیں، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے اور وہ اللہ سے امید بھی نہیں رکھتے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نماز خوف کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی جو نماز جنگ کی حالت میں پڑھی جائے، خوف کی حالت میں پڑھی جائے۔ اس سے پہلے نماز سفر کا بیان تھا، اب نماز خوف کا بیان ہے، یعنی کافروں کی فوج مقابلے میں ہو تو مسلمانوں کی فوج کے دو حصے ہو جائیں۔ ایک حصہ امام کے ساتھ آدھی نماز پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہو جائے، دوسرا حصہ آ کر امام کے ساتھ پھر باقی آدھی نماز پڑھ لیں۔ امام کے سلام کے بعد دونوں جماعتیں اپنی آدھی نماز جو رہ گئی تھی وہ الگ الگ پڑھ لیں۔ اگر مغرب کی نماز ہے تو اول جماعت 2 رکعت اور دوسری جماعت 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے، اور اس حالت میں نماز کے اندر آمد و رفت معاف ہے، اور تلوار، زرہ وغیرہ اپنے ساتھ رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا تاکہ کفار موقع پا کر ایک دم سے حملہ نہ کر دیں۔ اور جب تو ان میں موجود ہو نماز کے لیے ان کو کھڑا کرے تو چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ ہو جائے اور اپنا ہتھیار وغیرہ لے لے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو ہو جائے وہ پیچھے چلی جائے جماعت، اور آ جائے دوسری جماعت، پھر جس سے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھ لے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ کا سامان، اپنا ہتھیار لے لے۔ اور چاہتے ہیں کافر لوگ کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے سامان سے، اسلحے سے، تو وہ تم پر ایک ہی دفعہ حملہ کر دیں، اور نہیں ہے گناہ تم پر یہ کہ اگر کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم مریض ہو اور اپنا اسلحہ لے رکھو یا رکھو، او خذوا حذرکم، اور اپنا اسلحہ رکھ دو، اتار دو اگر مشکل ہو، اور اپنا بچاؤ کا سامان لے لو، یعنی زرہ وغیرہ۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب، یعنی اگر بارش یا بیماری اور ضعف کی وجہ سے ہتھیار کا اٹھانا مشکل ہو تو ایسی حالت میں ہتھیار اتار کر رکھ دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ آیت میں ابھی ہم نے پڑھا ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ رکھ دیں اپنا ہتھیار، اور لیکن اپنا بچاؤ کر لینا چاہیے، مثلا زرہ وغیرہ اپنے ساتھ لے لیں، جیسا کہ یہاں فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا بچاؤ کا سامان لے لو۔ اگر دشمنوں کے خوف سے اتنی مہلت بھی نہ ملے کہ نماز خوف اس صورت میں ادا کر سکیں کہ پہلے ایک جماعت ادا کر لے اور پھر وہ چلی جائے، پھر امام کے پیچھے دوسری جماعت ادا کر لے، اس طرح جماعت کے ساتھ ادا کر لے، تو پھر اگر اتنی بھی مہلت نہ ملے تو جماعت کو موقوف کر کے تنہا اپنی اپنی نماز پڑھ لیں۔ اور اگر سواری سے اترنے کا بھی موقع نہ ملے تو سواری پر ہی اشارے سے نماز پڑھ لیں، اور اگر اس کی بھی مہلت نہ ملے تو پھر نماز کو قضا کر دیں اور بعد میں نماز ادا کر لیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق تدبیر اور احتیاط اور اہتمام کے ساتھ کام کرو، اور اللہ کے فضل سے امید رکھو، وہ کافروں کو تمہارے ہاتھ سے ذلیل و خوار کر دے گا، اور کافروں سے تم لوگ بالکل خوف نہ کھاؤ۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ اب ذلت کا عذاب بھی 2 صورت سے ہے، یا تو دنیا میں ہی اللہ ان کو عذاب دے دے، یعنی شکست دے دے اور وہ قتل ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں تو ان کو جہنم کا عذاب ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرایا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم پڑھ چکو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو تم یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم خوف چاہتا رہے، اطمینان کی حالت ہو تو نماز کو درست کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ اس آیت میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم ہے، یعنی خوف کے وقت تنگی کی وجہ سے، بے اطمینانی کی وجہ سے اگر نماز میں کسی طرح کوتاہی ہو گئی تو نماز خوف سے فراغت کے بعد ہر وقت ہر حالت میں کھڑے ہو یا بیٹھے یا لیٹے اللہ کو یاد کرو،
حتیٰ کہ عین ہجوم اور مقاتلے کے وقت بھی، کیونکہ وقت کی تعین اور دیگر قیود کی پابندی تو نماز کی حالت میں تھی، جن کی وجہ سے تنگی اور بے اطمینانی پیش آنے کا موقع ہے۔ اس کے سوا ہر حالت میں بلا دقت اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، کسی حالت میں اس کی یاد سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ صرف وہ شخص کہ جس کے عقل و حواس کسی وجہ سے مغلوب ہو جائیں البتہ معذور ہے، ورنہ کوئی شخص اللہ کی یاد نہ کرنے میں معذور نہیں۔ یعنی جب خوف مذکور جاتا رہے، اس طرح کا خوف نہ ہو جنگ میں کہ سامنے مقابلہ کرنے کے لیے کافر موجود ہیں اور اسلحہ سمیت، اس طرح کا خوف نہ ہو تو پھر جو نماز اطمینان سے پڑھو اور تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو، ساری شروط کی شرطوں کی رعایت رکھو، جو بھی نماز کے آداب ہیں ان کی محافظت کرو، آداب کے ساتھ پڑھو اور تعدیل ارکان اطمینان تمام شرائط کے ساتھ جیسا کہ امن کی حالت میں پڑھنی چاہیے۔ اور جن حرکات زائدہ کی اجازت دی گئی ہے وہ حالت خوف کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اپنا ہتھیار لے لینا یا آمد و رفت یا پھر زرہ پہن لینا، تو یہ نماز خوف کے ساتھ مخصوص ہے۔ بے شک نماز فرض ہے، وقت معین میں جو وقت مقرر ہے اس میں نماز پڑھنی ہے۔ سفر، حضر، اطمینان، خوف ہر حالت میں اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ جب چاہو پڑھ لو۔ یہ مطلب ہے کہ نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پورا ضبط اور تعین فرما دیا کہ حضر میں کیا ہونا چاہیے، سفر میں نماز کا تعین کیا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ سفر میں آدھی نماز پڑھی جائے، قصر کر کے پڑھی جائے، اور حضر میں مقیم جو اپنی پوری نماز ادا کرے۔ اطمینان میں کیا کرنا چاہیے، خوف میں کیا کرنا چاہیے، سو ہر حالت میں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم ہمت ہارو اس قوم کے تلاش میں، اس قوم کے تعاقب میں۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم کو زخم لگے ہیں، تم بے آرام ہوئے، فإنہم یعلمون، تو بے شک وہ بھی بے آرام ہوئے ہیں، کما تعلمون، جیسا کہ تم بے آرام ہوئے ہو۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم تو اللہ سے امید بھی رکھتے اور وہ نہیں رکھتے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے میں، یعنی دشمن کے تعاقب کی ترغیب دی گئی، یعنی کفار کی جستجو اور ان کے تعاقب میں ہمت سے کام لو اور کوتاہی نہ کرو۔ اگر تم کو ان کی لڑائی سے زخم اور درد پہنچے ہیں تو اس تکلیف میں تو وہ بھی شریک ہیں، اور تم کو اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں جو ان کو نہیں، یعنی دنیا میں کفار پر غلبہ اور آخرت میں ثواب عظیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مصالح اور تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اس کا جو حکم ہے اس میں تمہارے لیے بڑے منافع ہیں، حکمتیں ہیں، دین اور دنیا دونوں کے لیے، سو تم اس کو غنیمت اور بڑی نعمت سمجھو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو ہر عمل کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، تمام علم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ کی ذات کاملہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور وہ ذات بڑی ہی حکمت والی ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں نماز کے بارے میں بھی فرمایا، اور نماز خوف یعنی حالت جنگ میں، جہاد میں بھی نماز کا ذکر فرمایا۔ نماز اللہ کو، اللہ کے رسول کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ نے اس کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا،
بلکہ ایک صورتحال کو بیان فرمایا کہ اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، یعنی جب تمہیں نماز خوف پڑھنی ہو اور جنگ کا جو ہے معاملہ پیش ہو تو اس وقت آپ کے ساتھ، یعنی آپ امام ہیں نماز پڑھا رہے ہیں یا کوئی بھی امام موجود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ نماز کو کھڑا کرائے، یعنی نماز قائم کروائے، اور چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنا ہتھیار وغیرہ لے لے۔ اب یہاں فرما دیا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا ہتھیار وغیرہ لے لو، اور نماز خوف میں ہتھیار لینے کی اجازت دے دی گئی تاکہ اگر کافر ایک دم سے حملہ کر دے تو مسلمان بھی اپنا بچاؤ کر سکیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور پھر جب تم سجدہ کر لو تو چاہیے کہ یہ پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آگے آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ کا سامان، اپنے ہتھیار لے لیں۔ تو اللہ نے ایک صورتحال کو بیان فرما دیا مومنین کی آسانی کے لیے، لیکن نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جنگ کی حالت ہے نماز نہ پڑھو، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ چھوٹے چھوٹے عذر کو بنا کر کے اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی قضا کی نمازوں کا بھی دھیان نہیں کرتے کہ جو نمازیں غفلت میں یا کسی مجبوری بیماری میں ہی قضا ہو گئیں تو ان کو جب اللہ نے صحت دے دی تب ادا کر لیا جائے۔ تو یہ بہت ہی جو ہے کم نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے نماز کا بار بار ذکر فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا لفظ ارشاد فرما کر کئی دفعہ نماز کی تاکید بیان فرمائی، اور احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں بہت جگہ ارشاد فرمایا۔ تو اللہ نے تو جنگ میں بھی نماز کو معاف نہیں فرمایا، اور ہم تھوڑی تھوڑی تکلیف میں آزمائشوں پر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ سردی ہے، آنکھ نہیں کھلی، یا تھکاوٹ ہے، یا نیند نہیں آئی رات بھر تو ابھی آنکھ لگ گئی، اس طرح سے جو ہے ہیلے بہانے بنا کر اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی نمازوں کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اور ان آیتوں کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک بات کو ڈال لیں کہ اللہ نے سفر میں نماز کو کم کر دیا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ نے مومنین کے لیے آسانی کر دی، اور یہاں بھی نماز خوف کا طریقہ بتلا دیا کہ جہاد میں ہو تب بھی ایک ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کر کے باقی اپنی نماز پوری ادا کر لی جائے، اور اسلحہ وغیرہ آمد و رفت کی بھی اجازت دی گئی۔ تو اللہ کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں کو ثواب اور اجر عظیم دینا چاہتا ہے، کوئی بھی اس ثواب سے محروم نہ رہے۔ جب مقیم ہو، اطمینان کی حالت میں ہو، پھر تو کسی قسم کا ڈر نہیں، تب تو اللہ کی خوب عبادت کرو اور اللہ کے لیے سجدے کرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھی ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق بند نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، نماز فرض ہے، چاہے جو بھی ہو جائے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنائے، نماز کو قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ نے نماز کے لیے بھی اقیم کا لفظ ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، یعنی اس کو پابندی سے پوری رعایت شروط اور محافظت آداب کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرو۔ اور اس آیت میں بھی آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک کہ نماز ہے مومنین پر وقت مقررہ میں فرض۔ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کرنا دلوں کو سکون دیتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں ہی خیر ہے، اور اللہ کا ذکر انسان ہر حال میں کر سکتا ہے، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، سفر میں، حضر میں، کھڑے کھڑے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ اللہ نے جو وقت نماز کا مقرر کر دیا اس میں بندے پر نماز فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے نماز پڑھ لی جائے، فجر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کر لی جائے،
ظہر کی نماز عصر کے وقت میں، اللہ نے یہ ایک ٹائم، ایک وقت مقرر کر دیا اور اس میں بھی انسان کے لیے آسانی ہے۔ آگے فرما دیا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ کہ تم نہ ہمت ہارو اس قوم کی تلاش میں، یعنی دشمن کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، ان سے مقابلہ کرتے رہو۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ اگر تم کو زخم لگے ہیں تو ان کو بھی زخم لگے ہیں جیسے کہ تمہیں لگے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو اور ان کو تو اللہ سے امید بھی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سے امید ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تمام مشکلات سے نکال کر آسانی کی طرف اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ اللہ پہ امید کرنا، اللہ پر توکل کرنا اور اللہ پر پختہ یقین، کامل ایمان ہی ہے کہ جو مومنین کو مشکلوں سے نکال کر، تنگیوں سے نکال کر آسانی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَا لَا يَرْجُونَ اور کافروں کو تو یہ امید بھی نہیں، بس ان کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ جو دنیا ہے وہی سب کچھ ہے اور آخرت میں کچھ حساب نہ ہوگا۔ لیکن مومنین کو اگر یہاں کوئی مصیبت جنگ کی حالت میں یا بغیر جنگ کی حالت میں بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا جو توکل ہے وہ اللہ پر ہے کہ مجھے جو بھی تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کے صبر پہ بھی مجھے یہاں اجر ہے اور آخرت میں تو اجر ہے ہی، اور یہ تکلیف پہنچنے پر اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو دور فرما دے گا، یہ تکلیف پہنچنے پر اللہ میرے درجات بلند کر دے گا، یہ تکلیف پہنچنا میرے لیے کوئی بڑی آزمائش سے بچاؤ کا سبب ہوگا، اور یہ تکلیف دے کر اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اللہ میرے ثواب میں جو ہے اضافہ فرمانا چاہتا ہے۔ تو انسان پر جو بھی مصیبتیں، تنگیاں چھوٹی بڑی آتی ہیں، اس آیت میں تو جنگ کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ بھی انسان کو جو بھی تنگی اور مصیبت آتی ہے اور وہ اللہ پر امید، اللہ پر یقین، بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس تنگی سے نکال دیتا ہے۔ اور اس طرح کی امید کافروں کو نہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ اللہ ان کو کسی تنگی سے نکالے گا۔ اللہ رزق تو انہیں بھی دیتا ہے، لیکن جو ایک اللہ کے ساتھ ایک بھروسہ اور توکل، کامل ایمان اور ایک مومن کا اللہ سے جو رشتہ ہے تو وہ کافروں کو نصیب نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو تمام کاموں کی انسان کی خبر ہے، تمام علوم کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ حکیم ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور اپنے تمام حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ Subscribe Sukhuni Kalp.